ڈیٹیل بیان کرتا ہے، اور جو جسٹ ہے، جو ایسنس ہے دین کا، جو روح ہے، وہ بھی پیش کرتا ہے تاکہ انسان کو بے خبر رہ جائے. سرایا اس میں پڑھ کر جو اسپرٹ ہے اسے بے خبر رہ جائے. ہاتھ کو سنوارنے میں، منہ کو دھونے میں، ہاتھ کرنے میں کہیں ایسا نہ ہو بدن تو صاف ستھرا ہے اور روح جو ہے تڑپ رہی ہے گندگی میں، کہیں ایسا نہ ہو. تو فرمایا قد افلح من تزکا، یہ بالکل اسکیم کے مطابق ہے، اور پوری سورہ کتنی منظم ہے. اب پہچان کیا ہے؟ پہچان کیا ہے کہ آپ کو تزکیہ آپ کا ہوا، آپ کو کمال حاصل ہوا، ڈیولپمنٹ آپ کو حاصل ہوا، اس کی پہچان کیا ہے؟ پہچان بتا دی گئی. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، پہچان یہ خدا کو جان گیا، رب کو جان گیا، وہ اس کا عرفان ہو گیا، آگہی حاصل ہو گئی، اس کو ذکر تھا، یاد کرنے مطلب پہچان گیا. اب بے خبر کی رٹ نہیں ہے، یہ ذکر اذکار بے خبر نہیں ہے، اور فطری آواز ہے. اور فصلہ کا مطلب ہوتا ہے متوجہ ہوا. جب پہچان گیا رب کو، آگہی حاصل ہو گئی، تو اس کی طرف متوجہ ہونا ہی ہے. چنانچہ کسی نے کہا ہے کہ to know him is to love him، اس کو جاننا ہی اس سے پیار کرنا، اور to see him is to worship، اس کو دیکھنے سے دیکھنا ہی ورشپ ہے. ورشپ تقاضا ہے پرتش دیکھنے کا. یہ واقعہ ہو جاتا ہے. پرستش عبادت سجدہ جو ہے کیا نہیں جاتا، جس طرح سے محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے. ایک کہتے ہیں حادثہ ہے، کہتے ہیں حادثہ ہے، سوری لو اندازی ہے. یہ چیز جو ہے اپنے آپ ہو جاتی ہے. جانا اب لبک اس کی طرف جو ہے اپنے آپ، to see him is to worship، دیکھنا ہی اور پوجا اس کی، دونوں میں کوئی فاصلہ نہیں. اسی لیے کہا گیا ہے کرن کا طرح حیوات اس طرح کا تو دیکھ رہے. تمہاری یہ عبادت ایسی ہو گیا، دیکھنے کا تقاضا ہے جو ادا ہو رہا ہے عبادت کے ذریعے سے. تو فصلہ کا مطلب ہوتا ہے متوجہ. نماز میں چونکہ ہم متوجہ ہوتے ہیں خدا کی طرف، اس لیے اس کا نام صلاۃ رکھا گیا. صلاۃ کہتے ہیں متوجہ ہونے کو، صلاۃ کہتے ہیں قریب ہونے کو، صلاۃ کہتے ہیں بیچ کی دوری ختم کرنے کو، ایک ہو جانے کو، قریب سے قریب ہو جانے کا وہ صلاۃ. لیکن ہم نے سمجھ لیا کہ نماز جو ہے 5 وقت ہے، سجدہ کرنا ہے، یہ ارکان اس کے ہیں، اس کی روح سے بے خبر، بجائے قریب ہونے کے اور دور ہو رہے ہیں. کہا امام نے کیا لمبی صورت چھیڑ دی، ہم کو تو بکری کھولنی کی بھی کیا. اور ایک امام تھے، انہوں نے ذرا لمبی کر دیا، شاید جمعہ کا دن تھا، اور وہ گٹھر جو ہے پیٹھ پر لادے ہوئے تو اتارا نہیں اس نے کی، یعنی کہیں رکعت دیکھنے چلی جائے، رکعت میں چلی جائے، گٹھر لیے ہوئے نیت باندھ دیا اس نے. اتفاق سے امام نے لمبا چھیڑ دیا ہے. وہ تو رکوع کے لیے کہیں رکن چھوٹ چلی جائے، رکن چلا جائے تو اتارا نہیں گٹھا. اب باندھے ہوئے گٹھا بوجھ لیے ہوئے ہیں، دیکھا کہ لمبا لمبا جا رہا ہے تو کہا اچھا، تو اب اس نے نیت توڑ دیا. نیت توڑ کر گٹھا رکھا ادھر، اور کہا اے امام صاحب پوری سورہ رحمان و یاسین نہیں سنایا اگر سورے میں رکعت میں. ماں پر طلاق کہتا ہے، جاہل تھا نا، کہتا ہے ماں کو طلاق اگر پورا یاسین اور رحمان نے سنایا، یہی نام جاتا تھا. انہوں نے کہتا سورہ اعراف کہتا ہے، کیا کہتا بقرہ سناؤ. ہم تو سوچ رہے تھے کہ جلدی سے. تو صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے قریب.
दूरी दूर हो जाए। कितना रसदार पुरमसरत लजीज शय है ये, लेकिन हमारी रस्म परस्ती ने इसको आम पूजा पाठ बना दिया है। ये तो ओवरफ्लो होना है। मोहब्बत जो बहुत इंतहा पहुंच जाए उसको कहते हैं इबादत। जिंदगी कहते हैं उसी को। बड़े बड़े हमारे इमाम ने एक बात कही है, कई लोगों ने बताया है। आगे फरमाया, अब देखिए हक के कबूल करने में रुकावट क्या है असल, ये भी बयान कर दिया। सूरा छोटी सूरा है, इस मसले को भी बयान कर दिया कि हक के कबूल करने में जो रुकावट होती है वो असल रुकावट क्या है। बल तो सुन है दुनिया, ये हयात दुनिया, दुनिया कहते हैं सामने जो है, करीब है, जो अदना है, इससे तुम मुतस्सिर हो गए है, इसको तुमने तरजीह दी। सामने आखिरत थी, उसकी तरफ से मुंह मोड़ लिया तुमने। वल आखिरत खैरुन व अबका, हालांकि आखिरत दुनिया से बेहतर भी थी और पायदार तर भी थी। कितनी बेवकूफ़ी तुमने। लेकिन तुम्हारी जलालत, तुम्हारी गुमराही की असल वजह यह है कि दुनिया को तुम तरजीह देते, आखिरत तुमने नजरअंदाज कर दिया। ये है वजह। इसी दुनिया पर लालोट हो गए, इसी पर तुमने बस किया, इसी को तुमने सब कुछ समझ लिया। हालांकि हमने रखा था तुम जाग जाओ, मौत का धमाका भी रखा था हमने, मौत का धमाका रखा था ताकि समझ जाओ कि दुनिया जो है जी लगाने की जगह नहीं है। ये जी लगाने की जगह को फिर भी तुमने धमाके भी नहीं जाग सके। कहा अरे हम जिनको जनाजा ले जा रहे हैं, हमको थोड़ा जनाजा हमारा, ये तो इनका जनाजा जा रहा। सोचते कि रोज हमको हमारा जनाजा भी जाएगा, नहीं। शैतान ने कहा अरे भी तुम्हें मजा लेना है, अभी ख्याल छोड़ो मौत का है, अभी भी मौत मौत चिल्ला रहे हो, जिंदगी की लुत्फ ले लो। वो बहला दिया। शैतान की मक्कारियां होती हैं। तो कुरान कहता है कि आखिरत जो है बेहतर भी है, पायदार तर भी है। बेहतर इस माना में है कि वहाँ बीमारी नहीं, न बाप बीमार, न माँ बीमार, न बहन का इंतकाल हुआ, न बेटी है न कोई मसाइल पैदा हो गए, न दोस्त जुदा हुआ, न माँ जुदा हुई है, न ये खतरा है कहीं कैंसर न हो जाए। अंदेशे नहीं है, खौफ नहीं है, दुश्मन का खौफ नहीं है, न धोखे का वो है, खांसी भी नहीं है। कहते हैं कि वहाँ लैट्रिन फैट्रिन नहीं है, वहाँ बताते हैं कि वहाँ टॉयलेट नहीं है, सांस लिया खुशबू आई मुस्की सब हजम, वहाँ की ग़िज़ा में सब ग़िज़ाइयत है, वहाँ रफ़ाई नहीं है, कसाफत है नहीं है। जब कसाफत नहीं है तो टॉयलेट फैट क्या जरूरत पड़ेगी। तो वो बेहतर है, वहाँ बुग़्ज़ नहीं है, हसद नहीं है, कपट नहीं है, खुशहाला दिली है। हर एक दूसरे को अपना समझता है, अपना अजीज समझता है। तमाम खूबियां जो नमूने के लिए हुजूर पैदा करना चाहते थे दुनिया के अंदर, वो वहाँ मौजूद है, कोई खराबी नहीं। फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून का, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, न खौफ है न कोई हुज़्न है, कोई गम नहीं कि अरे भाई ऐसा नहीं। अल्लाह ताला वो भी निकाल देंगे दिल से। कोई हसरत कोई गम रहा भी होगा तो वो भी निकाल देंगे। दूसरी खूबी ये बयान हुई है खैरू अबका, बेहतर तो है ही, पायदार तर भी। दुनिया तो कितनी अच्छी हो छूट जाती है। बच्चे गए जो हाजिर थे, गए कब्रिस्तान तक पहुंचा, एक का अंदाजा दे दिया। और एक बच्चा अमेरिका था, वो तो कहाँ पहुंच सका बाप के जनाजे में।
اور ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ہمارے 2 بیٹے ہیں، وہ ایک وہاں ہے امریکہ میں، وہاں ہے. ہم نے کہا آپ کے پاس جب کوئی نہیں ہے تو ہونا نہ ہونا برابر ہے. جب دونوں حاضر باس نہیں ہیں تو 2 نہیں 4 مجھے باپ کے پاس نہیں ہے تو ہونا نہ ہونا برابر ہے. اب چائے پینے جی چاہ رہا ہے نہیں، یہ کارنیگی کوئی تھا تو جا رہا تھا، ٹھنڈک تھی، مارننگ واک میں نکلا ہوا تھا، مارننگ واک میں دھند تھی، کوہرا تھا، تو سوچا اس نے کہ کہیں ہم کافی پی لیں کنٹین میں. تو چیسٹر میں ہاتھ ڈالا تو ایک پینی بھی نہیں، پیسہ تھا نہیں، کہا اچھا ٹھیک ہے اب گھر ہی پیئیں گے، جائزہ لے لیا نا، اب گھر ہی چل کر کافی پیئیں گے. اسی دھند میں ایک بھکاری کہا بابا کچھ ملے، سوال کر دیا اس نے بابا کچھ ملے، اور بابا نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ جیب میں کچھ نہیں ہے. سوچا کہ کیسے انکار کریں، صبح صبح کی بات ہے، ہاتھ پھیلایا اس نے، صبح ہی انکار، کیسے انکار کریں، اور کچھ دینے گئے بھی نہیں. بس کیا کیا کہ اس بھکاری کا کس کر گلے لگا لیا، بھکاری کو گلے لگا لیا کس کر، دیر تک لگائے رکھا، لپٹائے رکھا، گرمی میں اپنی تبدیل ہوئی، مان کا کس کیا، تب چھوڑا اس کو. کہا بابا آپ کو دینے کے لیے ہمارے پاس اس وقت اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے، جو ہم نے دیا نہیں اس کے سوا کچھ ہم کو نہیں ہمارے پاس دینے کا، معاف کیجیے گا. یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا تو اس کو جیسے جھٹکا لگے، مڑ دیکھا تو بھکاری تو کھڑا ہے، یہ تو بڑھ گیا ہے آگے، بھکاری بھی کھڑا ہوا ہے اور آسمان کی طرف منہ کر کہہ رہا ہے کہ بھگوان 35 سال ہو ہی گئے ہوں گے بھیک مانگتے مانگتے، 35 سال سے کم تو ہوا نہیں بھیک مانگتے مانگتے، لیکن جتنا آج آپ نے دلا دیا اتنا تو کبھی نہیں دیا، آج جتنا دلایا اتنا کبھی نہیں دلایا. پیار تو کبھی ملا نہیں، پیار کی کوئی امید نہیں تھی کہیں پیار ملے گا. آج اس کے اندر آزما چاہتی شاید ہم بھی قابل قدر ہیں کسی کی نگاہ ہے، دیر تک سکتی میں رہا. تو آخرت جو ہے بہتر بھی ہے اور پائیدار تر بھی ہے. یہاں کی چیزیں تو ختم ہو جاتی ہیں، جوانی چلی جاتی ہے، آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، دانت جواب دے کہتے ہیں کیا کھانے کو دانت نہیں رہے تو کھانے کا مزہ جاتا رہتا ہے. ہر چیز یہ دھوکہ دیتی ہے. وہاں کی چیز پائیدار دوام حاصل ہے، یوم الخلود ہے، وہ ہر چیز موت پر ہے، شباب ٹھہرنے والا ہے، بہار سدا بہار ہے، خدا کی رحمت، خدا کبھی ناراض نہیں ہوگا، خطرہ ختم، ناراض نہیں، راضی ہمیشہ کے لیے، اس کی شفقتیں رحمتیں برستی رہیں گی، دوام حاصل. یہ 2 خوبی یہاں بیان ہوئی ہے، لیکن 2 خوبیاں اور ہیں کیا آخرت کی، وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ ہم امتحان نہیں لیں گے کہ پوچھیں پہلے کی طرح سے 2 اور کیا ہے، جو بار بیان ہوئی. یہاں 2 خوبیاں بیان ہوئی، خیر ہوا بہتر بھی ہے اور پائیدار تر بھی ہے. لیکن ایک چیز اور بھی ہے، بہتر بھی ہو پائیدار تر بھی ہو مگر وہ کم ہے. غالب نے کہا کہ بھائی کوئی کہہ رہا ہے کہ آم ایسا ہو، کوئی کہہ رہا ہے رسدار ہو، کوئی کہے ایسا میٹھا ہو، کوئی کہے اس میں خوشبو ہو. تو کہا آپ چپ ہیں مرزا، آپ چپ ہیں، آپ نہیں بول رہے ہیں. کہا ہمارے نزدیک بھائی آم 2 ہونی چاہیے، میٹھا ہو اور زیادہ ہو، میٹھا ہو اور زیادہ ہو. یہ کیا تو ہوتا کہا زیادہ ہوگی جی بھر چوسے کھانا. تو تیسری خوبی آخرت کی ہے ملکن کبیرہ، ہر جنتی ملک کبیر، بڑی سلطنت اس کو حاصل ہوگی، نعمت کم قلیل نہیں ہوگی. یہ باتیں معلوم ہوئی آخرت، کوئی چیز قلیل قلت نہیں ہے. چوتھی خوبی کیا ہے بتا دیں کہ چھوڑ دیں؟
لیکن آپ خود سوچیں حل کر مزہ اس میں ہے میتھمیٹک میں بتا دیں تو نہیں مطلب بتا ہی دیتے ہیں بھائی ہے نا. کہتے ہیں کہ 9 نگد 13 ادھار، 9 نگد 13 ادھار، ادھار میں 13 مل رہا ہو لیکن نگد 9 ملا تو 9 لے لیجیے، ادھار چکر نہ پڑیے، مشہور ہے. لیکن سنیے چوتھی خوبی آخرت کی ہے. اب تو آئنسٹائن کی تھیوری نے اور ثابت کر دیا اس کو کہ ذہن بھی قبول کر لے، عقل بھی قبول کر لے. یہ ہے کہ آخرت دور نہیں، ادھار نہیں، الا عشیۃ الضحیٰ، صبح شام کی طرح سے قریب. جو دیری ہے وہ مرنے، جو دیری ہے جو لگ جائے اس کے بعد وہ دیر نہیں، صبح شام کا معلوم ہوتا ہے. یہ نہیں کہہ رہے 500 سال ہم قبر میں پلیٹے رہے تب سور پھکا، نہیں، مرنے والے پر ٹائم نہیں گزرتا، روح ٹائم بہت. تو چوتھی خوبی یہ ہے کہ آخرت کو دور نہ سمجھو. شیطان نے کہا بہت دور ہے، پتا نہیں کتنی صدیاں گزریں، قومیں گزریں گی، تب کہیں اسرافیل کو حکم ہوگا. اب معلوم ہوا کچھ نہیں، یہاں سے صدیاں گزرے زمین پر مردے کے لیے صبح شام کی طرح سے. ٹائم جو ہے ریلیٹو ٹرم ہے، اضافی چیز ہے، تو دور بھی نہیں ہے. اب کہا جا رہا ہے آخر میں یہ اتنی بڑی اسکیم تکمیل کی، کمال کی، باریدگی کی، سیرت کی تعمیر کی، کردار کی تعمیر کی ہے، حسن کردار، اخلاق، خلاوت کی، شگفتگی کی، مسرت کی، درجے کمال کو پانے تک پہنچنے کی. یہ جو اسکیم خدا کی ہے جس میں دنیا فانی نہیں، دنیا باقی کو اہمیت دی گئی ہے. تمام کو کم تر پر راضی نہ ہو، بڑھ تر کو، کچھ تر کو دیکھو. یہ کوئی اسکیم بیان کی گئی ہے. کیا خدا کوئی آخر میں سوچ رہا ہے؟ یہ اتنی اچھی اسکیم انسانیت کے لیے کیا آخر میں سوچا ہے کہ آخری پیغمبر کو بھیجا، قرآن اتارا؟ کہا نہیں، خدا عالم الغیب ہے. یہ اسکیم، یہ تعلیم، یہ پیغام اس کا ازل سے، شروع سے ہے. یہی تعلیم موسیٰ کو دی گئی، ابراہیم کو دی گئی، نوح کو دی گئی، سب کو. چنانچہ فرمایا کہ مثال کے طور پر ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، پچھلی کتابوں میں بھی یہی تعلیم تھی. خدا نے یہی اسکیم بیان کیا تھا. 2 جلیل القدر نبی جن سے دنیا واقف ہے، اسماعیلی بھی واقف ہیں، اسرائیلی بھی واقف ہیں، وہ حضرت ابراہیم اور موسیٰ ہیں. ان کی کتابوں میں بھی یہی تعلیم دی گئی تھی. اس لیے اس طرف سے مطمئن رہو. تو کچھ باتیں تھیں جو اس سورہ کے تحت گزار کی گئی. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں قرآن کے اندر کتنی گہرائی ہے. قرآن ذہن چاہتا ہے، فکر چاہتا ہے، جذبہ چاہتا ہے، پاکیزگی چاہتا ہے، حوصلہ چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ اس کے حامل جو ہے، حامل قرآن داعی حق بنیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاک اللہ. ابھی اجتماعی دعا بھی ہوگی، اس سے پہلے کچھ گزارشات. مولانا محترم کے الفاظ میں یہاں پہ کوٹ کروں گا، بالخصوص یہاں پہ نوجوان بیٹھے ہیں. باغبانی کرنی ہے اس امت کو. یہ چمن جس کو مغرب پرستی کا، مغربیت کا کیڑا لگا ہے، مشرقی اوہام کا کیڑا لگا ہے، بدعت اور خرافات کا کیڑا لگا ہوا ہے، اس میں ہم سب کو باغبان بننا ہے. اور یہ کیڑا کیسے دور ہوگا، یہ چمن کیسے لہلہائے گا، اس کی ترجمانی مولانا محترم نے اپنے درس قرآن میں کی. اس کے لیے انہوں نے زور دیا وہ صرف قرآن کریم پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے پیش کی جو قرآن پیش کرتا ہے. مولانا محترم
کی پوری زندگی ہم سب کے لیے ایک درس ہے، اور ہمارے تشویق اور ترغیب کے لیے بھی، اور لمحہ فکریہ کے لیے ایک سبق ہے ہمارے لیے کہ اتنی عمر تقریباً 80 سال کے ہیں مولانا محترم، یہ عمر ہوتی ہے گھر میں بیٹھنے کی، یہ عمر ہوتی ہے بستر پہ بیٹھنے کی، اپنے اولادوں سے، اپنے خاندان سے خدمت لینے کی، لیکن نوجوانوں سے میں بالخصوص عرض کروں گا کہ اتنی دور سفر کرتے ہوئے آئے، ہماری دعوت پر مقصد یہ تھا کہ اللہ کا کلام، اللہ کے فرامین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کشمیر کے لوگوں تک بھی پہنچایا جائے۔ تو ہم الحمدللہ رب العزت نے ہم کو جوانی عطا فرمائی ہے، اور یہ وہ جوانی ہے جس کے متعلق بخاری و مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بزور تاکید فرمایا کہ جو 5 سوالات کل قیامت میں ہوں گے، تب تک کسی انسان کے قدم نہیں ڈلیں گے جب تک نہ ان سے 5 سوالوں کے متعلق پوچھا جائے، جواب طلبی ہو، اور اس میں ایک جو ہے ایک سوال وہ جوانی کے متعلق ہوگی کہ جوانی اللہ نے آپ کو دی ہے، جس میں آپ کو بہت صلاحیتیں تھیں، طاقت تھا، زور تھا، تو یہ کس میں آپ نے کھپائی، کس کام میں لگائی؟ تو بس یہ لمحہ فکریہ ہے مولانا محترم کی اس عمر کو دیکھ کر ہم سب اٹھیں اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ کلمہ یاد رکھ کر آگے چلیں اور اس چمن کو داغدار ہونے سے بچائیں، کیڑا لگنے سے بچائیں۔ مولانا محترم کا تخصص فی القرآن بھی ہے اور فی الحدیث بھی، قرآن کریم کا ان نے ترجمہ کیا ہے، 2-3 ترجمے ہوئے ہیں، ایک ایسا نظم اور ایسی روانی، ایسا اسلوبی بیان ہے کہ رمضان ایک رسالہ نکلتا ہے، اس میں ایک مضمون آیا ہے کہ ہندوستان کے بڑے سیاستدان نے قرآن کریم پر اعتراضات کرنے کے لیے 200 سکالرز کو بلایا، بڑے بڑے سکالرز تھے، تو پھر انہوں نے 1500 سکالرز کو بلایا تھا پر سال ہی غالباً، تو پھر ان کو جو قرآن کریم دیا گیا کہ آپ اس میں اس کو پڑھیے اور پھر اس میں سے جو اعتراضات ہم کو کرنے ہیں قرآن پر وہ نکالیے، تو وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ مولانا محترم کا ترجمہ قرآن تھا ہندی میں، اور اس کا جو نظم ہے، اس کا جو اسلوب ہے اس ترجمے کا، انہوں نے ان کی کایا ہی پلٹ دی۔ تقریباً ان میں سے 20 سکالرز اسلام قبول کر چکے ہیں اب تک، اور کعبے کو پاسباں مل گئے صنم خانے سے، اس کی تعبیر انہوں نے پیش کی مولانا محترم کا قرآن پڑھ کر، اور الحمدللہ اس وقت بھی بہت سے لوگ راہ ہدایت پا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مولانا محترم کا تخصص فی الحدیث بھی ہے، حدیث کا تعارف ان کی اہم کتاب ہے، اس کے ساتھ ساتھ کلام نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، اور بڑی 5 جلدوں میں ضخیم کتابیں ہیں مولانا محترم کی۔